بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اے اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اے اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اے اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اے اللہ مجھے اپنا قریب اتنا عطا کرے کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ اے ہمارے مہربان رب، اندھیری رات جب قبر میں ہوگی اس کو اجالے میں بدل دینا۔ اے اللہ پاک تو ہر چیز کا مالک ہے، مولا رحم فرمانا۔ قبر کو درود کی کلمہ پاک کی روشنی سے منور کرنا، دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا اور شفاعت عطا فرمانا۔ ہم گنہگاروں کے گناہ تو بہت ہے مولا، پر تیری شان تو بہت بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے اللہ رحم و کرم کرنا، اللہ جہنم سے بچانا۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ آج کی دعا یا رب کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ یا اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا علی زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرما۔ یا اللہ بس ایک بار میں ہو، بارش ہو اور سن کعبہ ہو اور زندگی کی وہ آخری شام ہو۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے ہمارا کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ وہ لب کبھی خاموش نہ ہو جو روز دیتے ہیں دعا مجھے۔ یا اللہ ہر ماں کی بیٹی سلامت رہے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ یا اللہ میرے دل کو منافقات سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کو کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا نہیں سکتے تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔
اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھ اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان میں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے ارض و سماء کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، میری توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو دے، میری دعائیں سن، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو درستی دے، مجھے گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی کا جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزارے۔ یا اللہ ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شریف قبولیت کا درجہ پائے۔ اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ نہ دے جو میں دوسروں میں بانٹ نہ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ اے رب العالمین بے شک زمین و آسمان میں تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، میرے اللہ میری ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفت سے ہمیشہ بچا۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اے میرے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو کسی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اے اللہ مجھے ان گناہوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے تو مجھ سے دور ہے۔ یا اللہ ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ خیر فرما میرے گھر والوں کی، میرے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں اور دوست احباب کی۔ یا اللہ ان سب کی خیر فرما۔ اے میرے مالک سب مومن مسلمانوں کی تکلیف اور پریشانیاں دور فرما۔ اے عزت دینے والے ہمیں ایسے لوگ کے شر سے بچا جو ہمارے اچھائیوں کو تو چھپا لے اور جو برائی دیکھے تو اس کو پھیلا دے۔ یا اللہ میری موت آسان والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو
اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت الباقیہ میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طالب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ اللہ پاک آپ کی جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، سادگی، عزیزی، انکساری اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ کرم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کریں، رزق میں برکت نصیب کریں، جان، مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ اللہ پاک دو جہاں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے، سدا سلامت رہیں۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ ہی برستی رہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور اپنی رحمتیں ہم پر عطا فرما۔ اے ہم پر ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت عطا فرمانے والے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کا شمار نیکیوں میں فرما دے۔ یا اللہ اس وقت جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو پوری ہدایت کے ساتھ کامل ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھوں اور خیالات کو پاکیزہ کر دے تاکہ برے کاموں کی طرف راغب نہ ہو پائیں۔ یا رب العالمین قیامت کے روز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم تیرے پاس نہیں تو کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ ہماری جھولی بھر دے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار، سیاکار، خطا کار بندے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لے، ہمارے قرآن شریف کی تلاوتیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ساری دنیا میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تیری شان کے مطابق ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اے اللہ تیری شان کے مطابق ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم تیرے توبہ قبول کرنے کے طلبگار ہیں، آمین یا رب العالمین۔ بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے،